حضرت نوح علیہ السلام کو بطور علامت کے یہ بتا دیا گیا کہ عذاب کی ابتدا ہوگی، اس کی نشانی ہوگی کہ سب سے پہلے اس تنور کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہوگا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، جب ہمارا حکم پہنچے گا اور اس تنور کے اندر سے پانی ابلنا شروع ہوگا، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن، اور ہم نے یہ بھی بذریعہ وحی بتا دیا کہ اس کشتی کے اندر آپ چڑھا دیجئے ہر چیز کے دو دو جوڑے، جانوروں میں سے اور ہر چیز میں دو دو، اس کے اندر آپ سوار کر دیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی، الا من سبق علیہ القول، اپنے گھر والوں میں سے سوائے ان لوگوں کے جن کے اوپر اللہ کا فیصلہ پورا ہو چکا ہے کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے علاوہ اپنے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو اس میں داخل سوار کر دیجئے۔ وما آمن معہ الا قلیل، اور اللہ فرماتے ہیں بہت تھوڑے بندے تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان کو قبول کیا تھا۔ کتنے تھے؟ بعض روایات کے اندر 80 آتا ہے، اور معروف اور مشہور روایت کے اندر 78 آتا ہے۔ 70 ایمان والے تھے، اور 7 وہ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے گھر والے تھے، 3 بیٹے اور تینوں کی بیویاں، اور ایک اکیلے حضرت نوح علیہ السلام، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شریک تھی جو انکار کرنے والے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو چوتھا بیٹا تھا جس کا نام یام تھا اور اس کا لقب کنعان تھا، وہ بھی ان کافروں کے ساتھ تھا۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام، یافس اور ان کی بیویاں، اور حضرت نوح علیہ السلام 7 آپ کے گھر کے بندے، اور 70 وہ بندے جو ایمان والے تھے۔ کل 78 آدمی تھے جو اس کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی یہ 300 ہاتھ لمبی تھی، 50 ہاتھ چوڑی تھی، اور 30 ہاتھ اس کی اونچائی تھی۔ 3 منزلہ یہ تھی، ایک منزل کے اندر جانوروں کو رکھنے کا حکم دیا گیا، دوسری منزل کے اندر کھانے پینے پہننے کے کپڑے رکھنے کا حکم دیا گیا، اور تیسری منزل کے اندر سارے ایمان والے اور حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والے اس کے اندر موجود تھے۔ اس طریقے سے اس کے اندر سوار ہوئے، جبکہ پانی اس تنور میں سے ابلنا شروع ہوا۔ ابتدا عذاب کی پانی کے ابلنے سے ہوئی، اور اس کے بعد جو اللہ پاک نے فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اللہ نے اس نقشے کو بیان کیا ہے کہ کیسے پانی آیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بارش جب آتی ہے تو یہ قطرات کے اندر آتی ہے، قطرے قطرے ہو کر آتی ہے، کبھی تیز کبھی آہستہ، لیکن قطروں کی صورت میں نیچے اترتی ہے، اور یہ پانی آتا ہے بادلوں سے، جو بخارات اوپر جاتے ہیں وہی بادل بنتے ہیں، بادل بن کر نیچے دوبارہ ان کا پانی برستا ہے۔ لیکن جب قوم نوح پر عذاب آیا تھا تو بادلوں سے نہیں آیا تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ نے آسمان کے دروازوں کو کھول کر، بادلوں سے پانی نہیں آیا بلکہ آسمان سے پانی اللہ نے کھول دیا، اور ایسے پانی آیا جیسے آسمان سے نہریں آ رہی ہوں، قطروں کی صورت میں نہیں تھا، جیسے کوئی نہر ہو ویسے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا۔ وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور اللہ فرماتے ہیں ساری زمین کو ہم نے چشمے ہی بنا دیا، زمین کے اندر سے پانی ابلنا شروع ہوا، آسمان کے دروازے کھول دیے اور آسمان سے پانی نیچے گرنا شروع ہوا۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، آسمان اور زمین دونوں پانی مل گئے، پانی زمین کے اندر اللہ پاک کی طرف سے ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے فرمایا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اے ایمان والو اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ اللہ ہی کے نام کے ساتھ، اللہ ہی کے نام کی برکت سے اس کا چلنا بھی ہے، اس کا ٹھہرنا بھی ہے۔ عام کشتیاں ایک ملاح ہوتا ہے جو اس کو چلاتا ہے، چپو مارے جاتے ہیں، اس کی ہوا کا رخ دیکھا جاتا ہے، اس کو ٹھہرانے کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اللہ کی طرف سے یہ تھا اس کو چلانا بھی ہمارے ذمے، اس کو ٹھہرانا بھی ہمارے ذمے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام کی برکت سے اس نے چلنا ہے اور اللہ پاک نے ہی اس کو ٹھہرانا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب بہت بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اب یہ جو پانی تھا اس پانی کے اندر یہ کشتی
اس نے چلنا شروع کیا اور یہ ایسی موجیں تھیں جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں کی طرح پانی کی موجیں اچھلتی ہیں اور اس کے اندر یہ کشتی چل رہی ہے۔ اتنے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے دیکھا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چیخ کر کہا اپنے بیٹے سے، جب کہ بیٹا یکسو ہو رہا تھا، اکیلا کہیں کھڑا ہوا تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ نہ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب یہ بتا دیا گیا کہ جس نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اس کے علاوہ کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بھی اپنے بیٹے کو کیوں بلایا؟ اس لیے کہ اس وقت وہ اکیلا تھا۔ اس کے اکیلا ہونے سے حضرت نوح علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید اس نے کافروں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، حالانکہ وہ ساتھ نہیں چھوڑا تھا، دل سے ان کے ساتھ تھا، لیکن ویسے ہی جیسے بندہ بعض دفعہ تنہائی کے اندر آ جایا کرتا ہے، اس تنہائی کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام یہ سمجھ کر کہ شاید یہ بھی ان ایمان والوں میں سے ہی ہے اور یہ شاید یہ کشتی کے اندر سوار ہو کر بچ جائے، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے اس کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ان کافروں کا ساتھ نہ دو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا کہنے لگا کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ آج مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے آج اللہ کے اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے جس پر اللہ رحم کرے وہی بچے گا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ پانی جو سب سے اونچا زمین میں پہاڑ ہے اس سے بھی 15 ہاتھ اونچا ہو گیا، پوری زمین کے اوپر پانی تھا، کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ بیت اللہ کو اللہ پاک نے آسمانوں پر اٹھا لیا اس لیے کہ عذاب تھا، اور عذاب سے پہلے اللہ پاک نے بیت اللہ کو اٹھا لیا اور ساری زمین کے اندر پانی ہی پانی، اور سب سے اونچا پہاڑ بھی ڈوب چکا اور اس سے بھی 15 ہاتھ اونچا پانی ہو گیا۔ اتنا پانی اللہ پاک نے نازل فرمایا اور زمین سے ابلا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ابھی یہ باپ بیٹے کی بات ہو رہی تھی اور بیٹے نے یہ کہا تھا کہ مجھے پہاڑ نے بچا لینا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جواب دیا تھا کہ جس پر اللہ رحم کرے وہی بچ سکتا ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں درمیان میں ایک موج پانی کی حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور یہ بیٹا غرق ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، زمین نے جتنا پانی، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، جو پانی تیرے اوپر ہے اس کو پی جا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اللہ نے براہ راست آسمان کو وہی بھیجی کہ اے آسمان تو تھم جا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی کو سکھا دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ نافذ ہو چکا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور یہ کہا گیا کہ ہلاکت ہے ایسی قوم کے لیے جو ظلم کرنے والی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے پانی میں پھرتی رہی، چکر کاٹتی رہی۔ یکم رجب کو حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور 10 محرم کو 6 مہینے اور 10 دن کے بعد 10 محرم کو یوم عاشورہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر لگی ہے، اور اس دن پھر خوشی کے اندر سارے ایمان والوں نے روزہ رکھا۔ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، اس کی خوشی میں انہوں نے بھی روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا۔ عاشورہ کا روزہ اسی لیے رکھا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے 10 دن پانی میں پھرتی رہی، اور اسی دوران اس نے بیت اللہ جہاں موجود ہے اس جگہ کا بھی اس نے طواف کیا، 7 چکر بھی اس نے کاٹے، اور اس کے بعد یہ موصل عراق کے اندر کوئی پہاڑ ہے وہاں جا کر جو ہے یہ کشتی ٹھہری ہے۔